ان سے تعلق ہے مولانا منظور احمد صاحب نعمانی ظہر پیر والے، اور اتفاق یہ ہے کہ ان کے بزرگ، ان کے مشائخ، ان کے اساتذہ بھی اور میرے بھی ایک ہیں، یعنی ہم سب نے انہی اساتذہ سے پڑھا ہے، حضرت گمانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور مولانا منظور صاحب الحمدللہ محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، نحوی بھی ہیں، منطقی بھی ہیں، معقولی بھی ہیں، شاعر بھی۔ اللہ نے انہیں بڑی صلاحیتوں سے نوازا، بہت بڑا علم اور فضل اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ تو ان کی اہلیہ کل فوت ہو گئی، سب دعا فرمائیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اللہم اغفرہا وارحمہا وتجاوز عنہا وادخلہا فی الفردوس الاعلی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پسماندگان کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک دوست ہے ہمارے، وہ اسد چٹھا صاحب ناروے سے، انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ میرے بچوں کے لیے دعا کریں، تو ان کی بیٹیاں ہیں عائشہ اور عائزہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی صالحہ بنائے، اچھا بنائے، اچھے نصیب بنائے، اللہ ہر مسلمان کی بچیوں کے اچھے نصیب بنائے۔ واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ ایک بندے کی 2 بیویاں ہیں، دونوں بیویوں کے 4 بچے ہیں، سب بچوں کے نام پر باپ نے 10 کنال زمین لکھوا دی ہے۔ اب دوسری بیوی کا بچہ جو ہے گم ہو گیا، وہ مل ہی نہیں رہا، اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، تو بہرحال انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ وہ مل جائے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ نہ ملے تو وہ زمین باقی بھائیوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ ایک لڑکی نے طلاق لی ہے اپنے خاوند سے، اب وہ فوراً دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے؟ نہیں، عدت گزارنے سے پہلے نہیں کر سکتی، اس کو پہلے عدت گزارنی ہوگی۔ جب تک عدت نہ گزارے نکاح کرنا حرام ہے، بلکہ پیغام دینا بھی عدت کے دوران حرام ہوتا ہے۔ اس لیے احتیاط کریں، اتنی جلد بازی اچھی نہیں ہوتی۔ جو چیز شریعت ہے، جو شریعت کا حکم ہے، اسی کے اندر حکمت ہے۔ میں نے کمیٹی ڈالی تھی 60,000 کی، اور میں نے وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ جب یہ کمیٹی نکلے گی تو میں مسجد بھی دوں گا۔ اب میرا ایک ہمسایہ بیمار ہے، بہرحال آپ نے جو وعدہ کیا ہو تو اس کو مسجد میں ہی دینا ہوگا، باقی اپنے ہمسائے کے لیے اور مدد کریں، اللہ دیں گے۔ بہرحال یہ ہے کہ عورتیں جب مسح کرتی ہیں ان کا مسح بھی اسی طرح ہے جیسے مردوں کا ہے، کہ ہاتھ لے جائیں پھر آگے لے آئیں بس، اور وہ کپڑا اتار کے مسح کریں گی، کپڑے کے اوپر مسح نہیں ہوتا۔ امام شافعی کے ہاں یہ مسئلہ بڑا آسان ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ بھئی ایسے بیٹھے بیٹھے 3 بالوں کو بھی ہاتھ لگاؤ تو مسح ہو جاتا ہے۔ بہرحال ان کے ہاں بڑی آسانی ہے، اور امام صاحب کے ہاں تو بڑی، چونکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عادت مبارک ہے کہ وہ جو بھی مسئلہ لیتے ہیں نا بڑا جامع، معنی، کامل، مکمل لے۔ اب دیکھیں نا، جو آدمی پورا ہاتھ پھیرے گا تو تھوڑے بال بھی تو آ جائیں گے نا، لیکن جو تھوڑے بھی ہاتھ رکھے گا سارے تو نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے ان کو جو فقہ عطا فرمائی تھی، اور اللہ نے جو ان کو قوت استدلال دی تھی، اور پھر ان کی یہ عادت مبارک ہے کہ سب سے پہلے وہ قرآن پہ نظر ڈالتے ہیں، تو قرآن میں بھی لفظ برؤوس کم ہے، تو اسی طرح پھر وہ حدیث مبارک اور اس کے بعد خلفائے راشدین کے عمل پہ نظر ڈالتے ہیں۔ کہتے ہیں ہمارے نبی پاک رحمت اللہ یعنی انس و جن کے لیے رحمت ہے، باقی اور بھی عالم اگر ہوں گے تو اللہ اعلم، ملکوت السماوات والارض، لیکن یہاں عالمین سے مراد الانس والجن۔ بنی اسرائیل کے ہیں فضلنا علی العالمین، تو اب اور عالم پر تو نہیں فضیلت تھی نا ان کو۔ میرے ایک دوست نے غصے میں بیوی کو کہہ دیا کہ گھر میں آئیں تو تمہیں طلاق ہے، طلاق وہ انشاءاللہ حنفی مسلک میں ہو جائے گی۔
طواف کے بعد جو 2 رکعتیں وہ نفل نہیں ہیں اللہ کے بندے، لوگوں کی زبان پہ چڑھ گیا ہے نفل نفل نفل، کسی کے نزدیک بھی وہ نفل نہیں، باقی ائمہ کے نزدیک بھی وہ سنت طواف ہے، امام صاحب کے نزدیک واجب ہے، کیونکہ واجب کی تعریف یہ ہے کہ جس کو حضور پاک نے کبھی نہ چھوڑا ہو، تو اس لیے یہ واجب الطواف ہے۔ باقی مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھے، حتیم میں پڑھے، سارے حرم میں پڑھے، جائز ہے۔ بنگلہ دیش سے آیا ہوں، چلو اللہ پاک سب کی حاضری قبول فرمائے۔ ایک عورت نے عمرہ نہیں کیا تھا اور مدینہ شریف چلی گئی، گروپ نے مجبور کیا ہوگا بیچاری کو، بہرحال پھر مدینہ سے واپسی پہ عمرہ کیا ہے تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ قبول کریں گے۔ کہتے ہیں کہ شادی کرنا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ آدمی زنا نہ کرے، اس کی عفت و عصمت محفوظ ہو۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو نکاح تو سنت ہے۔ ہم آئے ہیں عمرے پہ، اگر 15 دن مکے میں مقیم متواتر ٹھہرنا ہے تو پھر آپ مقیم ہوں گے، نماز پوری پڑھیں گے، اگر 10 دن 11 دن 12 دن تو پھر مسافر ہیں۔ ہم مکے میں رہتے ہوئے عمرہ کہاں سے کریں؟ مسجد عائشہ سے، جیرانہ سے، طائف سے، جہاں سے اللہ موقع دے۔ میرا بھائی، ایک بھائی نے اگر مکان کے اوپر ایک فلور اور خود بنایا ہے اپنے پیسوں سے، تو وہ تو بھائیوں پہ تقسیم نہیں ہوگا، ہر فلور کی قیمت کر دیں، اس کی قیمت اس کو دے دیں، باقی تقسیم کریں۔ باہر جو لنگر چلتے ہیں بالکل آپ کھا سکتے ہیں اگر غریب ہوں، امیر ہوں تو نہ کھایا کریں۔ میں عمرے سے آیا تھا مدینے سے، رات کا وقت تھا، میں نے احرام اتار کے دوسرے کپڑے پہن لیے، پھر 3-4 گھنٹے کے بعد میں نے احرام باندھ کے عمرہ کیا، دم پڑ گئی بالکل۔ کیوں اتار دی؟ انہی میں سوچ جاتے کیا تکلیف تھی۔ ابھی تو یعنی آپ یقین کریں کہ عمرہ جو ہے یا حج ہے، مثلا 8-10 دن کا حج ہے، عمرہ تو ویسے بھی 4 گھنٹے کا ہے۔ پہلے زمانے میں جب حضور پاک جب عمرے پہ آئے تو آپ تو اونٹوں پہ سفر کر کے مکے پہنچے، 8 دن تو سفر میں لگ گئے، احرام میں رہے۔ حج پہ تشریف لے آئے تو احرام میں رہے، پھر حج کیا، احرام میں رہے، مینا پہ جا کے احرام کھولا۔ آپ لوگوں کو 3 گھنٹے نہیں گزارے جا سکتے۔ اگر ایسی تکلیف ہے اور پاؤں میں مہندی لگی ہوئی ہے تو آپ تشریف نہ لے آئیں، کعبہ آپ کے لیے اداس نہیں ہے۔ اگر ادب نہیں کر سکتے، سنت پہ نہیں چل سکتے تو مزید تو گناہ گار نہ ہوں نا، نافرمانی کر کے۔ میں نے ابھی انہی کے لیے دعا کرائی تھی، مولانا منظور احمد صاحب رحمت سلمہ اللہ، بہت بڑے ماشاءاللہ، اللہ نے ان کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ وہ ہر سال 2 مہینے یا 1.5 مہینے کے لیے کراچی میں آ کے پورا قرآن کا ترجمہ پڑھاتے ہیں، جس میں ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء شرکت کرتے ہیں۔ تو بہرحال ان کے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ان کے اور میرے اساتذہ ایک تھے، وہ عالم بن گئے، میں ویسے کا ویسا جاہل رہا، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے طواف کے 1-2 چکروں کی نیت کی جا سکتی ہے، کہ تمہارا گھڑا ہوا طواف ہے، نہیں، ہر طواف 7 چکروں کا ہوتا ہے، تم 2 کی نیت کرو گے، نہ کرو حضرت، بیٹھے رہو، وہ 2 بھی نہ کرو۔ لڑکی کو اپنے مہر میں جو زمین ملی ہے اگر وہ فروخت کر دے بالکل زکوٰۃ دے گی، کیوں نہیں دے گی، پیسے ہیں۔
دولت ہے۔ حضور کا سایہ مبارک تھا، بالکل تھا۔ حضور بشر ہیں، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، سوتے بھی تھے، اٹھتے بھی تھے۔ یہ کس نے آپ کو کہا ہے کہ سایہ نہیں تھا؟ یعنی خدا بنانا چاہتے ہیں؟ نہیں، سایہ نہ ہونے کا کیا مطلب؟ ذرا وضاحت کرو۔ وہ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے تو والد فوت ہو گئے، ابھی چھوٹے تھے تو ماں فوت ہو گئی، ابھی چھوٹے تھے تو دادا، کسی کا سایہ آپ پر نہیں رہا۔ کسی ملک میں اگر اسلامی حکومت قائم ہو جائے تو وہاں جو اولیاء اللہ کی مزارات ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تم پہلے حکومت تو قائم کرو، باقی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تم پہلے کسی ملک میں اسلامی حکومت قائم کرو، پھر علماء اکٹھے بیٹھ کے حل کر لیں۔ تم اپنے گھر میں اسلامی حکومت نافذ نہیں کر سکتے ہو، باتیں کرتے ہو ملکوں کی۔ صفا مروہ میں عورت حیض والی بیٹھ سکتی ہے، لیکن آئے گی کہاں سے؟ اب تو اس کے پیچھے بھی حرم ہے، اس لیے نہیں آنا چاہیے۔ میں اقامہ لے کے اگر آپ کام کے لیے آئے ہیں تو گنجائش ہے، آپ دم سے بچ سکتے ہیں، ورنہ حنفی مسلک میں جو اقامے والا ہو جیسا ہو، اگر میقات سے بغیر احرام کے دم پڑ جاتی ہے۔ بہرحال آپ چھٹیاں آگے، پہلے چھٹی کی تنخواہ لیتے تھے تو اب بھی لیں گے، نہیں لیتے تھے تو اب بھی نہیں لیں گے۔ ایسا امام جو خود رکوع سجدہ قاعدہ ٹھیک نہ کرتا، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کیونکہ نماز کے لیے تمام ارکان کی ادائیگی جو ہے اس کا ہونا ضروری ہے۔ حتیٰ تطمئن راکعا، حتیٰ تطمئن ساجدا۔ اگر کسی لڑکی کی نکاح ایک لڑکے سے ہو گئی، اس کی رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی، بعد میں اس لڑکی کا والد جو ہے وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے؟ یہ اپنے علاقے کے علماء سے پوچھیں، کیونکہ ایسے معاملات میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں، پھر مولویوں کو پھنسا دیتے ہیں۔ آج کے اس دور میں امام مہدی کب آئیں گے؟ جب آئیں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا، آپ فکر نہ کریں، پریشان نہ۔ وہ ایک بی بی تھی نا، بچی، اس کو پہلا حمل ہوا تو اپنی ساس سے کہنے لگی کہ اگر مجھے درد دے، تکلیف ہو تو پھر مجھے جگہ دینا اگر میری ولادت کا وقت قریب آ جائے۔ انہوں نے کہا تم سارے محلے کو جگہ دو گی، ہم انہیں کیا جگائیں گے؟ جب امام مہدی آئیں گے نا ساری دنیا کو پتہ لگ جائے گا۔ وضو کے وقت اگر اعضاء ساتھ ساتھ خشک کر دینا، وضو تو ہو جائے گا لیکن خلاف سنت، وہ پانی رہنے دیں، اس کے اثرات میں ہی تو برکت ہے۔ بواسیر کی تکلیف ہے تو ویکس لگایا کریں، ویکس یہاں عام مل جاتی ہے۔ مسلمانوں کے خلاف انڈیا میں بل پاس ہوا ہے، اللہ مسلمانوں کی مدد کرے، مسلمانوں پہ بڑا مشکل وقت آیا ہوا ہے۔ آج پاکستان میں بھی کئی شہروں میں زلزلہ آیا ہے، دعا کریں اللہ حفاظت کریں۔ کہتے ہیں کہ شہوت جو ہے ایک فطری جذبہ ہے، ہر انسان میں اللہ نے رکھا ہے، اس سے کیسے بچا جائے؟ شادی کی جائے، ایک سے گزارا نہ ہو، دو کر لیں، خود بخود مٹ جائے گا۔ اگر عورت طواف کر چکی ہے، صفا مروہ دوڑ رہی تھی اور حیض آ گیا تو اب پوری کر لے صفا مروہ۔ عمرے کے طواف بھول جائیں، کیا بھول جائیں؟ چکر بھول جائیں، پھر ابتدا سے کریں۔ حاجی شوکت صاحب کی اہلیہ فوت ہو گئی ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ حضرت علی کی ولادت مکے میں ہوئی ہے، مکے کو کعبہ مکے کو کہتے ہیں، ہدین بالغ الکعبہ، کہ حج کی بکری کعبے میں ذبح کرو، تم تو مینا میں کرتے ہو، تو کعبہ پورے مکے کا نام ہے۔
اولی الامر سے مراد حاکم بھی ہیں، علماء بھی ہیں۔ من کن تو مولا کا معنی دوست ہے، اور مولا کا معنی خدا نہیں ہے، نہ حضور خدا تھے نہ علی خدا ہے۔ جس کا علی دوست ہے اس کے حضور دوست ہے۔ اگر 11 ذی الحجہ کو ہم نے دیوار سے پہلے کنکریاں ماری ہیں، دم پڑ گئی، کرسی میں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھے، اور طریقہ کیا بتائیں؟ بیٹھ کے اشارے سے نماز پڑھے، جتنا جھک سکتا ہے۔ عورت کو جنازہ پڑھنا چاہیے، ہاں پڑھنا چاہیے۔ میرا بچہ بیمار ہے، اللہ شفا دے۔ انڈیا کے مسلمانوں پہ اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ہم مسقط سے چلے، ہوائی جہاز میں میقات کے مقام پہ عمرے کی نیت کی، مکہ ہوٹل آگے وضو کے لیے عبایا اور سکارف عمرہ کرنے سے پہلے ہوتا، کوئی دم نہیں پڑا۔ بہرحال جو آپ کے بچے اللہ صالح بنائے۔ اگر کوئی شخص صفا سے مروہ کے بعد بال کاٹ لے، سر نہ مڈوائے، بال اگر چٹکی لگائی ہے تو دم پڑ جائے گی۔ لڑکی کا والد خود نکاح خواہ تھا، معاہدے کی خلاف ورزی کی، شرائط کو حق مہر میں تبدیل کر دیا، اختلاف ہوا، بہرحال نکاح ہو جائے اور میاں بیوی اکٹھے نہ بیٹھے، صرف کمرے میں بیٹھے صرف، پھر تو پوری طرح حق المہر ہے، ورنہ آدھی دینی ہوگی۔ بار بار عمرے کرنے والے باریک مشین میں ایک دفعہ پھر گئی، پھر کیسے پھرے گی؟ اس طرح پھروائیں ہر دفعہ۔ ہمارے نائب نے عمرہ کیا، صفا مروہ نہیں کی، دم پڑ گئی۔ عورت اگر عمرے کے لیے نیت کے بعد وضو کرنے کے لیے اپنا کپڑا اتار دے سر سے، کوئی بات نہیں، اتار نہیں ہوگا، ورنہ مسح کیسے کرے گی؟ بیوی اور سسرال والوں کے لیے دعا کی طرف سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ میری ساس بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری والدہ کے ساتھ لگتا ہے کوئی شیطانی یا جنات کا چکر ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہو، سورۃ البقرہ پڑھ کے تلاوت کیا کریں، اور دم کیا کریں، اور پانی پہ پڑھ کے پیا کریں۔ جمعہ میں اذان اول جو ہے وہ اعلان کے لیے ہوتی ہے، نماز کے لیے نہیں ہوتی، تاکہ لوگ تیاری کر کے آ سکیں۔ اگر کوئی اہل سنت والجماعت والا عراق و ایران کا سفر کرے زیارات کے لیے، وہ ناجائز ہے۔ کسی اور مسجد کے لیے تو زیارت کرنا جائز ہی نہیں، قبر کے لیے بھی سفر جائز نہیں۔ میں نے حالت احرام میں شمکو کو ہاتھ لگایا، مساج نہیں کیا، کچھ نہیں ہوتا، کوئی دم نہیں۔ بہن بھائی کا دنیاوی جھگڑا ہو، آپس میں بولتے نہ ہوں، بہن بھائی کے گھر جا کر بلائے وہ نہ بولے تو اب اسی پر گناہ ہے، بہن پہ کوئی گناہ نہیں۔ کچھ لوگ جو کفن دھوتے ہیں، یہ کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، ایک ان کا اپنا شوق ہے۔ نبی پاک کا جنازہ ہوا ہی نہیں تو پڑھاتا کون؟ اللہ کے نبی معصوم ہیں، ان کو جنازے کی کیا ضرورت تھی؟ جنازہ تو ہم گناہگاروں کا پڑھایا جاتا ہے تاکہ ہمارے لیے دعا ہو۔ اللہ کے نبی کا تو جنازہ نہیں تھا، وہ درود پڑھ کے صحابہ باہر آ جاتے تھے۔ سعید بھائی جو ہمارے کام کرتے ہیں نا جی، اپنا یہ ہمیشہ درس ریکارڈ کرتے رہے، اور بیچارے کو گردوں کی تکلیف ہو گئی ہے، دعا کریں اللہ شفا عطا فرمائے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے، اللہ معاف کرے۔ ایک کمپنی پہ کام کرتا ہوں، روزانہ مجھے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کوئی اور کمپنی ڈھونڈ لو، ضروری اسی جھوٹی کمپنی میں رہنا ہے۔
کوشش کرو جب نوکری مل جائے چھوڑ دو۔ پاکستان میں پولیو کے ڈراپ پلائے جاتے ہیں اور ملکوں میں نہیں۔ جہاں پولیو کی بیماری ہوگی وہاں پلائے جائیں گے، جہاں بیماری نہ ہو وہاں کیوں پلائیں؟ میری والدہ کی طبیعت ناساز ہے، اللہ شفا دے۔ میں نے طواف کیا، چوتھے یا پانچویں چکر میں وضو ٹوٹ گیا۔ میں وضو کرنے گیا، واپس آیا، جماعت کھڑی ہو گئی۔ پہلے میں نے نماز پڑھی، پھر طواف کر گیا۔ ٹھیک کیا آپ نے۔ میری بیوی نے مدینے سے عمرے کے لیے احرام باندھا۔ احرام باندھنے سے پہلے حیض کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا، غسل بھی کر لیا تھا۔ یہ ماہواری کا 8واں دن تھا، لیکن عمرہ ادا کرنے سے پہلے معمولی سے سرخی مائل داغ ظاہر ہوا۔ بہرحال وہ انشاءاللہ حیض نہیں ہوگا، کوئی دم نہیں۔ اس کے 8 دن پورے ہو گئے تھے۔ بہرحال باپ اپنی حیات میں جائیداد تقسیم کرے، وہ بھی شریعت کے مطابق کرے۔ لڑکی کو آدھا دے، لڑکے کو پورا دے۔ کہتے ہیں کہ زیر ناف ہاتھ باندھنے کی ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، کس نے لکھا ہے؟ آپ نے یا کسی اور نے بھی لکھا ہے؟ یہ تو موطا امام محمد میں حدیث ہے، حضرت علی سے روایت ہے، اور حضرت علی سے مرفوعاً۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہ حدیث ہے، وہ سنت ہے۔ آپ نے فرمایا من السنت وضع الیمین علی الشمال تحت السرۃ۔ ایک مجوی فتویٰ نہ دے دیا کرنا کہ کوئی حل جو تمہارے موافق ہو وہ صحیح ہے، جو خلاف ہو صحیح نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس میں کیا ضعف ہے مجھے یہ بتائیں؟ ضعف خفیف ہے یا ضعف شدید ہے؟ جب تمہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے تو اعتراض کرنے کا فائدہ۔ حضرت جریج کا ایک قصہ ہے سابقہ زمانے کا۔ اب بھی اگر ماں ایسی حالت میں ہے کہ وہ بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، آواز دے تو نماز توڑ سکتا ہے، کیونکہ نماز تو بعد میں بھی ہو سکتی ہے، ماں خدا نہ خواستہ گر جائے۔ میت کو بوسہ دینا ثابت نہیں ہے، البتہ حضور پاک کی پیشانی مبارک پہ سیدنا ابو بکر نے بوسہ دیا۔ بھتیجی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرماوے۔ مقام ابراہیم سونے کا ہے یا چاندی کا؟ آپ نے چوری کرنا ہے کیا؟ نہیں، پوچھنے کی کوئی وجہ کہ آپ نے چرانا ہو تو میں بتاؤں، ورنہ جو بھی ہے اللہ قبول کر۔ مجھے کیا پتہ کس چیز کا ہے؟ نفلی عمرے میں صفا مروہ ختم ہونے کے بعد بلیڈ سے زخم لگ گیا، خون نکلا، کوئی دم نہیں۔ میرے رشتہ دار سر عام مجلس میں میری عزت کو اچھالتے ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ ان کے شر سے ہمیں بچائے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ پڑھا کریں۔ میں اپنے عزیز و اقارب سے بہت تنگ ہوں، معاملہ خون رشتہ، تو یہی پڑھا کریں اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اگر تلبیہ نہیں پڑھا تو عمرہ نہیں ہوگا۔ ملتان سے سید عطاء اللہ شاہ ثالث بخاری، یہ حضرت عطاء المومن کے بیٹے ہیں، بہرحال اللہ ان کو علم و فضل نصیب فرمائے۔ بن لادن میں آئیں یا کسی میں آئیں کمپنی کے کام سے، بعد میں عمرہ کریں، مسجد عائشہ سے یا جیرانہ سے یا طائف سے۔ میرا بیٹا آوازوں سے ڈرتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ رفع یدین کرنے نہ کرنے کی دونوں حدیثیں موجود ہیں، اور نہ کرنے والی روایت جو ہے وہ عبداللہ بن مسعود سے ہے۔
اور عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ فقہائے صحابہ میں ہیں۔ احرام سے میں نے بازو نہیں نکالا تب بھی عمرہ ہو گیا الحمدللہ۔ سورۃ فاتحہ اگر حنفی ہے تو مقتدی نہ پڑھے، امام پڑھے گا، کیونکہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تم سنو اور چپ رہو۔ مسجد عائشہ کے بارے میں حدیث ہے، بخاری میں ہر حدیث ہے، حضور نے حکم دیا بی بی عائشہ کو عمرے کا۔ جب حضور نے حکم دیا تو فرما دیتے کہ عائشہ صرف تمہارے لیے ہے، یہ نہیں فرمایا تو پھر حکم عام ہے۔ فضائل اعمال کو حدیث کو فوقیت نہ دیں، لیکن اس میں بھی تو حدیثیں لکھی ہوئی ہیں نا، انہوں نے اپنی طرف سے تو کچھ بھی نہیں لکھا، وہ ترغیب ترہیب یا منذری کے حوالے ہیں باقاعدہ۔ جاوید احمد غامدی کے بارے میں تو حقیقت بات یہ ہے کہ کچھ نہیں جانتا، نہ میں نے ان کی کبھی کتابیں پڑھی ہیں، نہ میں لیکن اپنے علماء سے سنا یہ ہے کہ وہ راستے سے ہٹ گیا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ عورت اگر احرام کی حالت میں بچے کو مارے، انسان ہے، غصے میں آ جاتا ہے، استغفار پڑھے۔ ایک آدمی نماز کے موقع میں سجدے کے موقع پہ سجدہ نہ کرے، نماز نہیں ہوگی۔ پسند کی شادی ہو جائے، کوئی وظیفہ بتائیں، وظیفے کی ضرورت نہیں، پیسے اکٹھے کرو۔ جب مال دولت ہو جائے گا نا، ایک کے بجائے 10 پسند کی شادیاں ہو سکتی ہیں، ورنہ ساری زندگی وظیفے پڑھتے رہو، انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ غریب کو کون دیتے ہیں وظیفے پڑھنے سے؟ میں نے آپ کے درس سے بڑا فائدہ اٹھایا، اللہ قبول فرمائے۔ طواف کے بعد 2 رکعت نہیں پڑھی، اب پڑھ لو، ورنہ طواف نہیں ہوگا۔ ہمارے چھوٹے بھائی زوال کا انتقال، اللہ مغفرت فرمائے۔ مدینہ منورہ روانگی ہے، جتنے دن مدینے میں رہیں درود شریف کی کثرت کریں، باقی سارے وظیفے چھوڑ دیں، یا قرآن پڑھیں یا درود پڑھیں۔ بہرحال اگر کوئی آدمی زنا کرے یا کچھ کرے لیکن اذان بھی دیتا ہے، اذان کا ثواب ہوگا، زنا کی سزا ملے گی۔ طواف کے دوران 7 چکر لگا کے نفل ادا کیے، عورتوں نے ایک عورت سے پوچھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، انہوں نے بتایا نفل پڑھ کر بال کاٹ دیں۔ صفا مروہ نہیں کی، احرام اتار دیے، بال کاٹ دیے، دم پڑ گئی۔ ایک آدمی حدود حرم سے احرام باندھ کے عمرہ کرتا ہے، پاکستان چلا جاتا ہے، اس پہ دم کس بات کی دم ہے؟ صلاۃ تسبیح سے حرم کی نماز کا ثواب زیادہ ہے۔ جمعہ کے دن یا ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت رہ جائے تو نماز کے بعد پڑھیں، کیونکہ وہ سنت موقدہ ہے، قضا کریں۔ تبلیغی جماعت میں ایک نماز کا ثواب بالکل زیادہ ہوگا، چونکہ آدمی دین کے لیے نکلا ہوا ہوتا ہے نا، تو وہ مسافر بھی ہے، فی سبیل اللہ بھی ہے، اور دین کا مبلغ بھی ہے۔ طلاق دینے کے بعد بیوی کو واپس لینا چاہتے ہیں، اگر 3 طلاقیں ہیں پھر تو واپس نہیں ہو سکتی، اگر 1 یا 2 ہیں تو پھر ہو سکتی ہے نکاح کرنا۔ بھائی میں نے بتایا، مجھے نہیں پتہ غامدی صاحب کا، سنا میں نے یہی ہے کہ وہ راستے سے ہٹا ہوا ہے اور عقائد اہل سنت والجماعت کا خلاف کرتا ہے۔ جراب پہ مسا نہیں ہوتا، چمڑے کی ہو تو پھر ہوتا ہے۔ جس امام کے سر پہ ٹوپی بھی نہیں، داڑھی بھی نہیں، شلوار بھی نہیں، کیا مطلب؟ پتہ نہیں کیا لکھا ہے، باہر ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ایک مولوی صاحب نے کہا کہ حضور عرش پہ گئے تھے، عرش پہ تو نہیں گئے تھے، بہرحال یہ تو لوگوں نے بنایا، بعد نے تو کہا ہے کہ وہ جوتے کے ساتھ گئے تھے۔
کہ اللہ نے فرمایا آپ جوتے کے ساتھ عرش پہ آئے. عرش نہ ہوا، کسی کا مکان ہوا یہاں کہ جوتوں کے ساتھ بندہ چلا جائے. یہ سب گڑی ہوئی حدیثیں ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں حدیث. رشتے اتنے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی. استخارہ کرو، جس کا استخارہ خیر ہو اس سے کرو. عمرے سے طواف زیادہ کریں تو زیادہ ثواب ہے. عمرے کے طواف کے دوران انڈر ویئر پہنے رکھا، دم پڑ گئی. بیوی اور شوہر میں سے کس کے حقوق زیادہ ہیں؟ شوہر کے. اللہ نے اس کو قوام بنایا ہے. الرجال قوامون علی النساء. بیوی کو گھر والوں کے لیے ذلیل کرے یہ گناہ ہے. بیوی کی بے عزتی کبھی نہیں کرنی چاہیے. صفا مروہ کے بعد تھوڑے بال کٹوائے تو دم پڑ گئی. میری آنکھوں سے 2 نظر آتے ہیں، بیماری ہے، اس کے جا کے کسی اچھے آنکھ کے ڈاکٹر سے علاج کریں. ویسے زمزم سے منہ دھویا کریں. پیر بننا لازمی ہے. پیر بننا لازمی نہیں ہے، پیر پکڑنا لازمی ہے. عمرے کے ایام 15 دن کے ہیں لیکن ایک جگہ 15 دن نہیں ٹھہر رہے، اس لیے نماز قصر ہوگی. آذان دینے کی فضیلت ہے کہ قیامت میں اللہ ان کی گردنیں اونچی ہوں گی سب سے. میرے دوست نے 12 دفعہ زنا کیا. تم اس کے زنا گنتے رہتے ہو یا تم بھی ساتھ ہوتے ہو؟ پھر تم برابر کے مجرم ہو، پھر اس پر کیوں تہمت لگا رہے ہو؟ ایک ضعیف عورت مدینے سے مکہ آئی، احرام نہیں بند، ضعیف ہے، اللہ قبول کرے، بس اللہ معافی دے. بیٹی پیدا ہوئی ہے، نام حضور کی بیٹی میں سے کوئی نام رکھ لیں. رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، زینب ہے، فاطمہ ہے. میں امارات سے آیا ہوں، آپ سے ملنا چاہتا ہوں. بالکل میں درس سے فارغ ہوں، بالکل ملے. میری بیٹی نور فاطمہ ٹانگوں سے معذور ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے. سوشل میڈیا پر ہم آپ کے بیان سنتے ہیں، ہمیں دینی فائدہ ہوا، اللہ قبول فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا غیاث اغثنا. یا غیاث المستغیثین اغثنا. علیک توکلنا و الیک انبنا. اللہم فرج ہم المہمومین، نفذ کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما. یا اللہ پورے عالم میں جو مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، تبلیغ کے ادارے ہیں، ان سب کی حفاظت فرما. یا اللہ پوری دنیا میں جہاں علماء حق ہیں ان کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یہود، ہنود اور قادیانیوں کے فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ مسلمان ہندوستان میں ہیں، کشمیر میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں. یا اللہ جس مقام میں ہیں ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.